ہاں، اور ایک خط ایک بیٹی نے باپ کو لکھا، اللہ اکبر۔ یقیناً پہنچ گئے ہو تم، مدینے سے لکھا گیا تھا، کربلا پہنچا تھا، اور اگر پہلے جملے میں کوئی نہیں سمجھا تھا تو اب تو سب سمجھ گئے ہوں گے۔ حسین کی بیمار بیٹی نے لکھا، اپنے بابا کو لکھا، العظمت للہ۔ عام طور پر ظاہر بھی نہیں یہ سمجھتے ہیں، ایک بیمار بیٹی چھوڑ دی مدینے میں حسین نے۔ ہاں، عامت الناس یہی سمجھتے ہیں کہ جن سے پیار زیادہ تھا وہ اولاد ہمراہ رہی، جس سے پیار کم تھا اسے گھر میں چھوڑ دیا۔ عباس کا علم سامنے ہے، منبر حسین پہ کھڑا ہوں۔ محبت یہ تھی حسین کو صغرا سے کہ جب مدینے سے 1 میل باہر قافلہ پہنچا نا، مرتجز کی باغ روکی، عباس جی مولا ذرا بہن کے محمل کے ساتھ ساتھ گھوڑا چلا، میں گھوڑا دوڑا کے ایک نظر صغرا کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے جملہ کہا، سنا، کچھ تماچے مارنے لگے، کچھ سر پیٹنے لگے، کچھ تھوڑے لوگ ابھی بھی حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب آئے دبے پاؤں دہلیز در سے مڑ کے جھانک کے دیکھا حسین نے، پنڈی والوں منظر کیا دیکھا؟ گھر کی دیواریں تھیں، صغرا کی پیشانی تھی، جہاں ماتھا لگتا ہے دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ دانستہ تھوڑا دم لیا ہے میں نے، چونکہ چند لمحے میرے روایت اور عادت سے زیادہ لگیں گے، اور مسلسل رونا بشر کا کام نہیں۔ دم بھی لے لو، پرسہ بھی دیتے رہو۔ بیمار کربلا تم میں ہے، شام والی مخدومہ پردےداروں میں ہے، اس کی جھولی میں 4 سال کی ایک بطول بھی ہے۔ ہاں، ان کی ضمانت دے کے ایک ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ 3 دفعہ ایسے واپس آیا ہے میرا مولا حسین، چلا گیا۔ باقیت فی المدینۃ صبیۃ صغیرۃ علیلۃ بنت الحسین۔ ہاں، کوشش کی ہے پوری زندگی میں نے کہ کم از کم مصائب میں رنگامیزی مجھ سے نہ ہو۔ جو عربی عبارت پڑھتا ہوں منوان اسی کا ترجمہ رونے والوں کو سنا دیتا ہوں۔ گزرتے رہے پنڈی والوں دن، ایک دن جناب ام سلمہ کے مصلی کے قریب آئیں، یا جدتی ایتینی بدوات و بیاض اکتب کتابا لوالدی الغریب۔ نانی اماں کاغذ قلم دوات مل جائے گی؟ کیوں بیٹا؟ میں اپنے مظلوم بابا کو خط لکھنا چاہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی ام سلمہ نے بلا تشبیہ رونا شروع کیا۔ نانی اماں اتنی غربت ہے، کاغذ قلم دوات نہیں؟ صغرا کاغذ قلم دوات کا قحط نہیں، تو پھر رو کیوں رہی ہیں؟ خط تو لکھو گی، لے جائے گا کون؟ تانا دیا جاتا ہے ہماری قوم کو رونے کا، حالانکہ ہم سے کہنا یہ چاہیے زندہ کیوں ہو تم لوگ؟ اب جملہ سننا۔ مدینے سے 8 میل باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مجمع الطرائق۔ مختلف ملکوں کے راستے ضم بھی ہوتے ہیں، جدا بھی ہوتے ہیں۔ صغرا نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا خط لکھ کر کنیزوں کی جھرمٹ میں مجمع الطرائق پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی۔ قافلے گزرتے ہیں، جو قافلہ عراق جا رہا ہوگا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی قافلے والوں میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں۔
العظمت للہ. آسمان کا حق نہیں تھا یہاں گر جاتا. عالمین کے سلطان کی بیٹی ہو رہی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں, کسی کو میری غربت پہ رحم آئے گا, میرا خط پہنچ جائے گا عراق. کاغذ قلم ملا, جانتے ہوگے تقریباً اس دور کا رواج یہ تھا, ہم تو آخر میں دستخط کرتے ہیں, اس وقت لکھنے والا اپنا نام سرنامے پہ لکھتا تھا. من المدینہ, خط مدینے سے چل رہا ہے. اب نام کیا لکھ رہی ہے حسین کی بیٹی؟ یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, چوٹ لگے زیادہ تو للہ اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. جملہ وہ ہے جب کربلا میں حسین نے خیمے میں یہ خط پڑھا, شام والی مخدومہ کو غش آ گئی تھی. ہاں کیوں لکھا کیا تھا سغرا نے؟ من العلیلۃ الضعیفہ, یہ خط وہ بیمار لکھ رہی ہے جو ضعیفہ ہو گئی ہے. اور زینب حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے میں نے 8 سال کی سغرا چھوڑی. بھیا کہیں 8 سال کی بچی بھی ضعیفہ ہوتی؟ اللہ اکبر, العظمت للہ. یا بتا انی ارا مکانکم خالیتن, بابا تم سب کی مسندیں خالی نظر آتی ہیں. تیری کرسی خالی, چچا عباس کی مسند خالی, اکبر کا حجرہ خالی. بابا قیامت کی ایک ایک گھڑی گزار رہی ہوں اور سادات و مومنین سے معافی چاہتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. رو کے لکھا, بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملا کرتی تھی. روز کوئی نہ کوئی میرے دروازے پہ آ جا. جی 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 جی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو دھمکی میری دادی کو ملا کرتی تھی. سلام لکھنا شروع کیے, الف سلام علیک منی یا ابتا. بابا لاکھوں, لفظی ترجمہ الف و الف کا ہوتا ہے 10 لاکھ, کثرت تعداد کے لیے ترجمہ لاکھوں کیا جاتا ہے. بابا لاکھوں سلام ہوں میری طرف سے تیری پاک ذات پہ. ثم السلام تام علی امتی زینب الکبریٰ, اور پھر لاکھوں سلام میری پھپھی زینب پہ. ثم السلام تام علی امی العباس, پھر لاکھوں سلام میرے چچا عباس پر. لکھتی رہی, آخری سطر جتنی جگہ خالی بچی وہاں سلام لکھے. جو رونے آیا ہے وہ سن لے. فرماتی ہے ثم السلام تام علی اخی الرضی الصغیر علی الاصغر, پھر لاکھوں سلام میرے شیر خار بھائی علی اصغر پر. یہاں ایک جملہ بڑھا دیا آگے, کیا؟ باللہ علیکم یا ابتا قبلوہ نیابت منی. بابا آپ سب کو اللہ کی قسم ایک ایک بوسہ اصغر کا میری طرف سے ضرور لینا. پنڈی والوں, جب کربلا میں حسین نے یہ خط پڑھا, جب یہاں پہنچے ہاتھ کانپے, کاغذ گر پڑا. روتا ہوا حسین خیمے کے در کی طرف چلا. شام والی دوڑ کے سامنے آئی, کہاں جا رہے ہو؟ رو کے کہا سغرا کی قسم نہیں سنی, مقتل میں جا رہا ہوں, اصغر کی لاش کا گلا چومتا ہوں. زینب نے کہا قسم تو ہم پہ بھی ہے, اصغر کو خیمے لے آ. اللہ اللہ اکبر. اجرکم اللہ. میری دعا ہے کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. لکھ لیا خط, ملفوف کیا, لابست ازارہا وخرجت ما جواریہا, کنیزوں نے حلقہ بنایا,
दरमियान में बिला तशबीह हुसैन की बेटी। मजमा तराइक, दम ले लिया है ना, बताया है ना कितना फासला, 8 मील। अपने वक्त की बतूल थी, सुबह की नमाज पढ़ के तारों की छांव में निकली थी, कोई देख न ले। पहर वहीं, दोपहर वहीं, ज़ोहरैन वहीं पढ़ी, सूरज डूब गया। काफिला तो क्या आना था, कोई अकेला सवार भी नहीं आया। रोती हुई वापस आई। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल बड़े नर्म और नाजुक हैं, मगर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जब नवा सूरज डूबने लगा, कनीजों ने मुंह पे मातम शुरू कर दिया। सुगरा बस, हद हो गई। अल्लाह और तकदीर नहीं चाहती कि तेरा खत करबला जाए, अब हम कल नहीं आने देंगे। ये जुड़े हुए हाथ के सज्जाद के खून रोने के सदके मुझे माफ कर देना। जब कनीजों ने कहा ना कल नहीं आने देंगे, जैसे ही जमीन पे बैठी थी बिला तशबीह पांव फैला के कहती है, जरा मेरे तलवे देखो, मैं चलने के काबिल रह गई हूं। पहले मेरे पांव पे छाले बने, छाले फट के जख्म बने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने खुद फैसला किया कि कल नहीं आऊंगी। चलने लगी, अचानक एक कनीज की नजर पड़ गई। इज़ाब आराबियन राकिबन अला नजीबिन, एक अरबी है, ऊंटनी पे सवार है, नाका दौड़ाया आ रहा है। किसी ने कहा बीबी 9 दिन तो गुजार लिए, 2 लम्हे रुक जाओ, मुझे एक नाका सवार नजर आ रहा है, मैं इससे मंजिल पूछ लूं। जब सामने आया, कनीज आगे बढ़ी, सलाम किया, या अखल अरब इला ऐना तुरीद, अरबी भाई कहां जाएगा? बाहर रोकी, उरीदो इलल इराक, मैंने इराक जाना है। जो ही सुगरा ने ये लफ्ज सुने ना, कनीज से पहले तड़प के कहते, इसे बताती क्यों नहीं कि कनीजों के हलके में हुसैन की बेटी सुगरा खड़ी हुई। अल्लाह अकबर। हुसैन की बेटी का नाम आया, अरबी ने नाका बिछाई नहीं, खड़ी ऊंटनी से गिरा, सजदे में सर, हुब्बन व शरफन व करामतन लिवल्द रसूलिल्लाह, दुनिया के पर्दे कुर्बान हुसैन की बेटी तेरी जूतियों पर। हुसैन की बेटी को जा, ये वीराना को जा। अल्लाह अकबर। बस 2-3 मिनट अपने आप को संभालो, मुझे 2 फिक्र कहने हैं। कनीज आगे आई, मेरी मखदूमा कहती है, मेरा बाबा इराक गया हुआ है, तू भी जा तो इराक ही रहा है, तुझे कोई खुसूसी तकलीफ तो नहीं होगी, मेरा खत ले जाएगा? खुदा की कसम, जैसे ही कनीज ने जो जुमले कहे, धाड़े मारना शुरू कर दी। अरबी ने कहा, कनीज मुझे एक बात बता, आलमीन के शहनशाह की बेटी है, बेबसी के लहजे में बातें क्यों करती है? मैं इराक ना भी जा रहा होता तो क्या मैं सुगरा का खत ना ले जाता? ले जाऊंगा और कुरान समझ के ले जाऊंगा। खत आया, मजमून बड़ा लंबा है, छोड़ता आ रहा हूं। ये खत है, अमामे का पेज खोला, मलफूफ करके फिर बांधा ताकि सर पे रहे। कनीज ने कहा, मेरी आकाज़ादी कह रही है, करबला जब जाओगे, जिस तरफ सियाह रंग के खीमे नजर आए, तादाद में थोड़े, वो मेरे बाबा के होंगे, सलाम करना, और जाते ही ऐसे खत न देना। तो कैसे दूं? कब्बिल यदैहि व रिजलैहि नियाबतम मिन्नी, मेरे बाबा के कदम चूमना, बिला तशबीह हाथ चूमना, और फिर कहना बीमार बेटी चूम रही थी।
جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت ہے. پھر میرے بابا کے دائیں طرف دیکھنا ایک جوان کھڑا ہوگا, لوگ جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہوں گے, وہ میرا چچا عباس ہے. قبل یدیہ ورجلیہ نیابۃ منی, میرے چچا کے قدم چومنا, ہاتھ چومنا اور کہنا جس کا نام نہیں لکھا تھا نا وہی بیمار چوم رہی تھی. پھر میرے بابا کی بائیں طرف دیکھنا ایک جوان ہوگا جس کے چہرے پہ نقاب ہوگی, وہ میرا بھائی علی اکبر ہے. ہاتھ پکڑ کے کنات کی دوسری طرف لے جانا, نقاب الٹ کے مسیں بھیگ رہی ہوں گی, بوسہ دے کے کہنا بیمار بہن چوم رہی تھی. ابھی یہ کنیز رونے والا یہاں کھڑی تھی, ایک دوسری آئی, اس کے ہاتھوں پر چھوٹی سی پوٹلی. عربی جی بی بی, میری مخدومہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرا بابا گھر ہوتا اور مجھے کام پڑتا میں وہ انعام دیتی, چشم فلک دنگ رہتی. اس وقت اور کچھ نہیں میرے پاس, یہ 2 کرتے ہیں, میں نے بنائے اپنے بھائی علی اکبر کے لیے تھے. اکبر تو آیا نہیں, خط کی مزدوری میں تو رکھ لے. کہتے علمان میری جرت اکبر سے منسوب کرتے میں لوں. پکار کے کہا کنیز مزدوری نہیں لیتا تو میرا خط واپس لے لے, ہم آل محمد بغیر اجرت کے تکلیف نہیں دیتے. دیکھا خط واپس جا رہا ہے, اچھا بی بی میں لے لیتا ہوں لیکن مجھے یہ اختیار تو ہے میں جسے چاہوں دے دوں. بی بی ہم نے تمہیں عطا کیے, جسے دے دو. کہتے حسین کی بیٹی پھر گواہ رہنا, میں بھی کربلا جا کے تیرے اکبر کو پہناؤں گا. دعا نہیں مانگتے ہو اللہ کرے اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے, خدا کرے جا کے زندہ علی اکبر کو دیکھ لے. بس ختم کر دیا سارا کچھ. ایک جملہ آخری بات, پہنچا کربلا کس وقت؟ جب تنہا حسین بلا تشبیہ زخمی جبین مبین قبضہ تلوار پہ سلام کیا, سر اٹھایا, کہا نانا کی امت نے تو کل سے مجھ پہ سلام چھوڑ دیا ہے, تو کون ہے سلام کا احسان کرنے والا؟ کہتے ہیں انا رسول بنتک, تیری بیٹی کا قاصد ہوں. قاصد کا نام آیا, بلا تشبیہ ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھا حسین, اپنے زخم بھول گئے. علمان صغرا خیریت سے تو تھی؟ مولا مجھے کچھ پتہ نہیں, تیری بیٹی نے خط دیا ہے, یہی لفظ ہے, ایک نہیں دونوں ہاتھ. بے تابی سے حسین نے بڑھایا, خط مجھے دے. 3 قدم پیچھے ہٹا, مولا گستاخی نہ سمجھنا, تیری بیٹی کے کچھ احکام ہیں. اب مجھے نہیں پتا کون روتے روتے تھک گیا ہے, کون پرسے کی نیت لے کے بیٹھا ہے. کہا جلدی کر, میرا کلیجہ پھٹنے والا ہے, احکام پورے کر. حسین کے زخمی ہاتھ چومے, زخمی پاؤں چومے, بیمار بیٹی چوم رہی تھی. سنو گے جملہ؟ سیدھا کھڑا ہوا, حسین کے دائیں دیکھا, پھر حسین کے بائیں دیکھا, پھر غش کھا کے گر پڑا. کرتے کے دامن سے ہوا دی حسین نے, آنکھیں کھولی, کہا مظلوم میں ہوں, تو بے ہوش کیوں ہے؟ مولا تیری بیٹی نے کہا تھا دائیں عباس کھڑا ہوگا, بائیں اکبر نظر نہیں آتے. کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا حسین, اور تو صغرا کی یہ وصیت بھی پوری کر. فرات کی طرف جا بھی رہا ہے, پکارتا جا رہا ہے عباس اٹھو یار, صغرا کے سلام آئے ہیں. اکبر اٹھ, تیری بہن کا قاصد آیا ہے. اللہ
ہماری ولیدہ بہن کو جو ان کے اولاد جو مقبول تندرستن جو بے گناہ قید ہیں جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات خدایا عدل شریعت کے نزدیک جائز میں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جو اللہم کن لولیک الحجۃ